وزیر اعظم عمران خان کسی عالمی فورم پر تقریر کرنے جائیں یا عالمی سطح پر کوئی ملاقات کریں، پی ٹی آئی جسے اب ریاستی وسائل بھی میسر ہیں یوں پروموشنل کیمپین کرتی ہے جیسے کسی نئی فلم کی تشہیر ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح فلموں کے پوسٹرز، ان کے گانے، ان کے بیہائنڈ دا سینز اور کاسٹ اینڈ کرو کے انٹرویوز کو سوشل میڈیا سے لے کر روایتی میڈیا تک بار بار چلایا جاتا ہے کہ جیسے تیسے کر کے عوام اس فلم کو ہٹ مان لیں اور اشتیاق میں تھیٹروں تک پہنچ جائیں اور پکچر پر لگا پیسہ وصول ہو جائے، ویسے ہی خان صاحب کے موزوں ترین انٹرویوز، ان کے سٹائل، ان کے کسی عالمی لیڈر سے مصافحے کے انداز، کیمرے کو دیکھ کر مسکرانے کی ادائیں اور کڑکتے بجتے بیانات کے کلپس ڈھائیں ڈھائیں کرتے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ نئے نئے ہیش ٹیگز کے تحت شیئر کیے جاتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح خان صاحب کی ہونے والی تقریر یا ملاقات سے قبل ماحول کو اتنا ہائی کر دیا جائے کہ اگر شو فلاپ بھی ہو تو کوئی اس کی نشاندہی کی جرت ان کے بنائے ہوئے ماحول کی ہیبت میں ہی نہ کر سکے۔ ٹرمپ عمران ملاقات سے لے کر جنرل اسمبلی سے 2019 والے خطاب تک، اور پھر شاہ سلمان، طیب اردوان اور مہاتیر محمد سے ملاقات تک، ہر بار یہ سما باندھا گیا کہ بس ابھی انسانی تاریخ کا وہ خیرہ کن لمحہ رونما ہونے کو ہے جب پاکستان دنیا کی سپر پاور کہلائے گا اور دنیا ہماری اسیر ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ڈبہ فلموں کی پروموشن پر جتنی مرضی سرمایہ کاری کر لی جائے، تھیٹر اور پروڈیوسر کی جیب دونوں خالی ہی رہتے ہیں، ایسے ہی تمام تر تگ و دو کے باوجود عظمت عمرانیہ کی خواہش اور ملک کے لیے اس کے ثمرات کی باتیں جذبات کے منجدھار سے نکلتے ہی دم توڑ دیتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت فلاپ فلم کی پروموشن تھیٹر سے اترنے کے بعد بھی کرتی رہتی ہے۔ یہی کچھ وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے حالیہ آن لائن خطاب کے ساتھ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب سے پہلے ماحول کچھ یوں بنایا گیا تھا جیسے چشم فلک دیکھنے جا رہی ہے کہ ایک مرد ہور تن تنہا عالمی سفارتی سورماؤں کو دھوبی پٹکے مار مار وہ پچھاڑے گا کہ اللہ کی پناہ۔ کیا افغانستان کا مسئلہ تو کیا کشمیر کوز، کیا موسمیاتی تبدیلی پر داؤ پیچ ہوں گے تو کیا اسلامو فوبیا کا میچ جیتا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ خان صاحب جب افغانستان پر بولے تو پختونوں کو شدت پسند قرار دے دیا۔ فرمایا کہ طالبان کا ساتھ پاکستان کے جہادیوں نے اس لیے دیا کیونکہ وہ پختون تھے۔ اس پر سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر سلیم صافی لکھتے ہیں کہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں عمران خان نے ایک بار پھر پختونوں کی بے عزتی کی اور اس خرافات کی تکرار کی کہ پاکستانی جہادیوں نے جہادی سوچ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس بنیاد پر طالبان کا ساتھ دیا کہ وہ پختون تھے۔ طالبان کے حق میں پہلا فتویٰ لال مسجد سے آیا تھا۔ قبائلی علاقوں میں سب سے پہلے عرب اور ازبک جمع ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے خلاف لڑنے والے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل احسان الحق پختون، کور کمانڈر علی محمد جان اورکزئی پختون اور جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ اعظم خان، جو اس وقت عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، پختون تھے۔ ٹی ٹی پی نے عمران خان وغیرہ کی طرف کبھی پٹاخہ بھی نہیں پھینکا، لیکن پختون فضل الرحمان، پختون آفتاب شیرپاؤ، پختون اسفندیار ولی اور پختون امیر مقام پر خودکش حملے کیے۔ سب سے زیادہ رہنما اور کارکن پختون قوم پرست جماعت اے این پی کے مارے۔ عمران خان دنیا کی نظروں میں سب پختونوں کو طالبان ثابت کر کے بدنام کر رہے ہیں۔ پختون وزراء تو کبھی اپنی قوم پر غیرت دکھا کر استعفے کی جرت نہیں کر سکیں گے، لیکن کم از کم وزیرستان میں پہلا آپریشن کرنے والے اعظم خان، جو کہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ تو غیرت دکھا کر مستعفی ہو جائیں۔ سلیم صافی نے واضح طور پر دلائل سے سمجھایا ہے کہ کیسے عمران خان کا یہ دعویٰ کہ پختون شناخت کی وجہ سے طالبان کو سپورٹ حاصل ہوئی مکمل طور پر غلط ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے یو این جنرل اسمبلی، جو کہ عالمی فورم ہے، وہاں پر ریگن اور طالبان کی ملاقات اور پھر امریکی صدر ریگن کی جانب سے طالبان کو امریکہ کے بانیان کے ساتھ ملانے کے بیان کا دعویٰ بھی داغ ڈالا۔ یہ حرکت فیس بک پر بنا دیکھے پڑھے جانے اور سمجھے شیئر بٹن دبانے والے کسی عام صارف کی جانب سے کی جاتی تو قابل فہم تھی، لیکن تاریخی طور پر ایک جعلی قصہ جس دیدہ دلیری سے ہمارے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں خطاب میں سنایا، یہ واقعہ بھی شاید چشم فلک نے پہلی بار ہی دیکھا ہوگا۔ جس تصویر کا جناب عمران خان نے دعویٰ کیا وہ تو 1983 میں لی گئی تھی، جب طالبان کا وجود بھی نہ تھا اور یہ افغان مجاہدین تھے۔ تاہم وزیر اعظم نے ریگن کے جس مبینہ بیان کو اس تصویر کے ساتھ چپکا دیا وہ نکاراگوا کے باغیوں کے لیے تھا جو کہ کمیونسٹ حکومت کے خلاف امریکی شہ پر لڑ رہے تھے۔ ذرا وہ کلپ ہی دیکھ لیجئے۔ In making mention of freedom fighters, all of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who lead the Afghan freedom fighters, Abdul Haq. Abdul Haq, we are with you. They are our brothers, these freedom fighters, and we owe them our help. I've spoken recently of the freedom fighters of Nicaragua. You know the truth about them. You know who they're fighting and why. They are the moral equal of our founding fathers,
and the brave men and women of the French resistance. We cannot turn away from them. مزید یہ کہ کشمیر کو لے کر وہی اسکرپٹ الفاظ کی بے مغز تکرار پر مبنی تقریر تھی۔ یہ صورتحال کسی بھی ذی شعور کے لیے بہرحال افسوسناک ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جب پوری دنیا میں اپنے لیے 4 آواز میں آواز ملانے والے ڈھونڈنے تھے تو وہ اسلام آباد کے کسی عالی شان محل کے پرسکون ڈرائنگ روم میں آرام دہ کرسی پر سجے کیمرے پر تقریر فرما رہے تھے۔ اس دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر بائیڈن کے علاوہ درجن بھر سے زائد غیر ملکی سربراہان سے مل رہے تھے۔ یہ کس قسم کی سفارتکاری ہے کہ آپ روس کے گھر بیٹھ گئے اور دنیا کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش تک نہیں کر رہے؟ لیکن پروموٹرز ہیں کہ ڈبہ فلم جس کا بنیادی پلاٹ یعنی اپنے دفتر سے بیٹھ کر تقریر کرنا یہی اس کے فلاپ ہونے کی دلیل ہے، اس کی پروموشن پر تاحال گوٹے گٹے جوڑ کر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔